نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 31 وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اپنے اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل مت کرو. نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. ان قتلهم كان خطأ كبيرا، در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے. قتل اولاد کی بات ہے جو کہ یہاں کی جا رہی ہے. تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. ایک خوف جو انسانوں کو ہمیشہ سے رہا وہ یہ رہا کہ رزق یا تو ختم ہو جائے گا جو میرے پاس ہے یا کم ہو جائے گا. قتل اولاد کیوں وجود میں آیا، ہم اس کی وجوہات دیکھ رہے ہیں. تو فکر یہ رہی انسان کو، رزق بڑا فیکٹر رہا، کھائیں گے کہاں سے. اگر آج کھا لیا تو آج کھا کر بھی اطمینان نہیں ہوتا، فکر یہ ہوتی ہے کل پتہ نہیں ملے گا یا نہیں. اور اگر کل کا رکھا ہوا ہے، کل کے لیے کافی موجود ہے، تو فکر یہ ہوتی ہے آج سے 20 سال کے بعد ملے گا یا نہیں. تو اس رزق کی فراوانی کے لیے، اس رزق کی سپلائی جاری رکھنے کے لیے انسان اپنی اولاد کو کمانے کا طریقہ ضرور سکھاتا ہے، اور یہ ضروری بھی ہے. کوئی نہ کوئی ہنر اولاد کو سکھا دینا چاہیے تاکہ وہ کما سکیں. اور والدین بہت پیسہ بھی لگاتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں تاکہ بچے ہنر سیکھ لیں. اور والدین ایک طرح سے بڑھاپے کے لیے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم کمانے کے قابل نہ ہوں تو کم از کم ہماری اولاد ہمیں رزق فراہم کرتی رہے. تو سب سے زیادہ قدر کماؤ پوچھ کی ہوتی ہے، جو ایسا بیٹا جو کہ کما رہا ہو. یہ ساری بات تو ہم نے کر لی. ایک غلطی ہے اس کے اندر، اور وہ غلطی یہ ہے کہ اولاد کو رزق دینے والا سمجھنا. جہاں تک اولاد کو رزق کمانے کے لیے ہنر سکھانے کا تعلق ہے، ضرور سکھائیے، لیکن جب اولاد کو رازق بنا دیتے ہیں تو اولاد ہمیں کھلائے گی. اب یہاں پرابلم شروع ہو گیا. اولاد نہیں کھلا سکتی، کوئی بیٹا نہیں کھلا سکتا. اللہ کھلاتا ہے، رازق اللہ ہے. رزق عطا کرنا، اس کا راشن اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. تو توکل اور بھروسہ اللہ پر. دعا آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری. اے اللہ کشادہ رکھ مجھ پر اپنا رزق میرے بڑھاپے میں اور میری عمر ختم ہونے تک. لوگوں کے ساتھ بیٹے ہوتے ہیں، ماں باپ ترس رہے ہوتے ہیں پیسے کو، اور کسی کا بیٹا ہونا تو دور کی بات، بیٹی بھی نہیں ہوتی، اولاد بھی نہیں ہوتی، کھاتے پیتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو اللہ کھلاتا ہے، اللہ دیتا ہے. لیکن چونکہ یہ ایک ہمیشہ سے لوگوں کو خیال رہا کہ اولاد کھلاتی ہے، اور اولاد میں سے بھی بیٹا کھلاتا ہے، تو لہذا اس میں بیٹوں کی قدر بہت بڑھ گئی، ان کو پریفرنس دی جانے لگ گئی. ایک زمانہ تھا کہ جب زیادہ اولاد ہونا بہت فخر کی بات سمجھی جاتی تھی، اس لیے کہ زیادہ اولاد ہوگی تو وہ زیادہ خیال رکھے گی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ حالات بدل گئے ہیں. آج زیادہ اولاد کا ہونا اچھا نہیں سمجھا جاتا. آج کل تو بتاتے ہوئے جھجک آتی ہے اگر 2 سے زیادہ بچے ہوں. کسی کے 4 بچے ہوں اور 4 سے 5واں ہونے والا ہو، وہ تو معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں. اور تو اور اگر ماں ایکسپیکٹ کرنے لگ جائے اور بچے تھوڑے بڑے ہوں اور خاص طور پہ بیٹیاں، وہ تو ماں کی جان
کھا جاتی ہیں. ان کو تو شرم آتی ہے اپنے دوستوں کے سامنے یہ بتاتے ہوئے کہ ہماری ماں ایکسپیکٹ کر رہی ہیں. تو کہتی ہیں ماں سے کو تو کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں؟ اتنی امبیرسمنٹ ہے ہمارے لیے اپنے دوستوں کے سامنے، ہم کیا کہیں گے ان کو جا کر. تو آج کا زیادہ اولاد کا ہونا کوئی فخر کی بات نہیں رہی، لیکن قدیم زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو اولاد انویسٹمنٹ ہوا کرتی تھی، اور وہی بیٹے ان کی ویلیو بہت زیادہ تھی. بیٹیاں اچھی نظر سے نہیں دیکھی جاتی تھیں کیونکہ کمانے والی نہیں ہوتی تھیں، صرف کھانے والی ہوتی تھیں. عرب کے بعض قبیلوں میں بیٹیوں کے قتل کا رواج تھا، فیمیل انفینٹیسائڈ کا ان کے ہاں رواج تھا کہ بیٹیاں پیدا ہوتے ہی قتل کر دی جائیں. سب قبیلوں میں نہیں تھا، چند قبیلوں میں تھا. اس سے ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ رسم چاہے کتنی بھی ظالمانہ کیوں نہ ہو، کتنی بھی غیر منصفانہ کیوں نہ ہو، عقل میں نہ آنے والی رسم کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ رسم ہوتی ہے لہٰذا نبھائی چلے جاتے ہیں. کبھی یہ رک کر سوچتے نہیں کہ اس رسم کا فائدہ ہے کیا، یہ نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے، شریعت کے دائرے کے اندر ہے یا شریعت کے دائرے سے باہر ہے. لیکن رسم بن گئی ہے معاشرے کے اندر، اب نہیں چھوڑی جا سکتی. تو اس طرح بھی اولاد کو قتل کیا کرتے تھے، بیٹیوں کو مار ڈالا کرتے تھے. پھر دیوی دیوتاؤں کے نام پر اولاد کو بھیٹ چڑھایا جاتا تھا. ایک مشرکانہ معاشرے کے اندر بال نام کا بت تھا. یہ بال نام کا بت اکثر معاشروں میں رہا ہے اور بہت بڑا سا اس کا انہوں نے مجسمہ بنایا ہوا تھا، اور اس بال نام کے مجسمے کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے تھے اور اس کے نیچے آگ جل رہی تھی. رواج یہ تھا کہ جو فرسٹ بورن ہوتا تھا، پہلا بچہ خاندان کا، وہ لے جا کر بال کی گود میں ڈالنا ہوتا تھا. یعنی جلا دیا اپنے بچے کو، آگ میں پھینک دیتے تھے اپنے بچے کو، لیکن رسم تھی نا، رسم اس کو نبھاتے تھے. ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ اپنے معاشرے میں کتنی رسمیں ہیں جن کو ہم آنکھ بند کر کے فالو کرتے ہیں. غیر منصفانہ ہے، ظالمانہ ہے. اس حد تک تو چلے ظالمانہ نہیں ہے کہ کسی کو زندہ جلا دیا جائے یا جان سے مار ڈالا جائے، لیکن اس کے قریب ہی پہنچی ہوئی ہیں. بہت عجیب و غریب رسمیں ہیں جو ہمارے خاندانوں میں پائی جاتی ہیں، ہم نہیں چھوڑتے ان کو. تو یہ اور ان کی قسم تھی اولاد کو قتل کرنے کی، کہ دیوی دیوتاؤں کی بھیڑ چڑھا دینا. جدید زمانے میں اس نے مزید شکلیں اختیار کر لی ہیں. اب یہ ہے کہ اگر کسی کا بچہ ایب نارمل ہونے کا امکان ہے، کوئی ماں امید سے ہے، اس کے ہاں بچہ ہونے والا ہے، اور اگر پتہ چل گیا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے یا ایمنیوسنٹوسس کے ذریعے سے کہ بچے میں ایب نارمیلٹی ہے، تو آرام سے مشورہ دے دیا جاتا ہے کہ ابورٹ کرا دو. کہتے ہیں ہے بچہ ایب نارمل ہے، تم پر کیا بیتے گی، تم کیسے ایب نارمل بچے کے ساتھ رہو گی، تم کیسے اپنی باقی پریگننسی گزارو گی. تو تم ایسا کرو کہ اسقاط کروا دو، اسقاط حمل. زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بات جاہل لوگوں کی طرف سے نہیں آتی، یہ آتی ہے پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے. اور بعض دفعہ وہ گائنیکالوجسٹ جو قرآن کا علم نہیں رکھتے، جن کو اپنی اسلامی اقدار کا علم نہیں ہے، وہ مریضوں کو، اپنے پیشنٹ کو یہ مشورہ دیتی ہیں کہ بی بی آپ ایبورشن کروا لیجیے، آپ کا بچہ نارمل نہیں ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ اپنے بچوں کی حفاظت تو چڑیا بھی کرتی ہے. یا انوانٹیڈ پریگننسی ہے، مثال کے طور پہ 4 بچے ہو گئے، اب 5واں ہونے والے نہیں چاہیے 5واں، تو کہتے ہیں تو کیا ہوا، ابورٹ کروا دو، ابورشن کروا دیا. تو یہ بچوں کو ابورٹ کرا دینا یہ بھی تو قتل اولادی ہے، اور اس پر دیت ہوتی ہے. ایک عورت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس نے کسی دوسری عورت کو اس طرح ضرب لگائی، ایسے مارا کہ اس کا اسقاط ہو گیا، حمل گر گیا، یعنی ابورشن ہو گیا. اس عورت سے جس نے کہ چوٹ لگائی تھی اسے دیت لی گئی، جنین کی دیت. ایک غلام ہے، جنین کہتے ہیں ایمبریو کو، یوٹرس کے اندر جو بچہ ہوتا ہے، اس کی بھی دیت ہوتی ہے، جنین کی دیت، اس کا بھی خون بہا دینا ہوتا ہے. اور اتنا بڑا یہ گناہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان قتلہم کان خطأ کبیرہ، در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے. تو اس طرح وہ ماں جو اپنے بچے کی حفاظت کرنے والی ہے، ماں نے اپنے بچے کو اس طرح سے مار ڈالا. اور جب اس طرح سے ابورٹ کیا جاتا ہے
اس کے بارے میں کچھ ویڈیوز بھی بنائی گئی ہیں. بعض دفعہ جب وہ ابورٹ کرتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ کٹ کٹ کے نکلتا ہے. اندر چھوٹی سی چھری جیسی کوئی چیز ڈالی جاتی ہے اور پیس بائی پیس چھوٹا چھوٹا بچہ، اس کی انگلیاں، اس کا سر، اس کے مختلف اعضاء جو ہیں وہ کٹ کٹ کے اس طرح ماں کے رحم سے باہر آ جاتے ہیں. اور یہ ماں کر رہی ہے، یہ ماں اس طرح سے جو ہے وہ جلاد بن جائے گی، یہ تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. انتہائی درجے کی فطرت سے دوری ہے جو اس چیز پر مجبور کرتی ہے کہ اپنے بچوں کو مار ڈالا جائے. جانور بھی یہ کام نہیں کرتے، جانور بھی اپنے بچوں کو نہیں مارتے. ان کے ہاں بھی لولے لنگڑے اور نارمل بچے ہو جاتے ہیں، نہیں مارتے. صرف جو موذی جانور ہیں جیسے کہ سانپ ہیں یا بچھو ہیں، یہ اپنے بچوں کو خود کھا جاتے ہیں. وہ بھی کھاتے ہیں غذا کے طور پہ، مار نہیں ڈالتے ان کو. لیکن جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے وہ جانوروں کی سطح پر آ جاتا ہے. قرآن میں آتا ہے نا سورۃ التین میں کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر لوٹا دیا ہم نے اس کو نچلوں میں سے سب سے نچلا. تو جب یہ بات ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اب نارمل ہونے والا ہے بچہ تو اس کو مت رکھو. اگر ایک بچہ پیدا ہو گیا مثال کے طور پہ، صحیح سلامت پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد اس کو پولیو ہو گیا یا میننجائٹس ہو گیا، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ قاعدے کے روح سے اگر آپ اس کو کہتے ہیں لاجیکل سیکوینس میں چلیں، پیٹ میں اب نارمل تھا تو مار ڈالا، اور پیدا ہونے کے بعد اب نارمل ہو گیا تو ماریں گے. ابھی مارنا چاہیے. لاجک تو وہی ہے نا، چیز تو وہی ہے جو اختیار کی جا رہی ہے، نظریہ تو وہی ہے. تو جب پیدا ہونے کے بعد اگر بچہ اب نارمل ہوا تو نہیں مارتے تو پیٹ میں کیسے مارا اس کو؟ کیوں؟ خطأً کبیرہ، فرمایا بہت بڑا گناہ ہے ان کا قتل کر دینا. یہ کام مت کرو. پتہ نہیں وہ جب نارمل بچہ ہے وہ کتنے اجر کا باعث بنے گا ماں باپ کے لیے. اور اس طرح جو کوئی نارمل بچہ ہوا چاہے زندہ رہا چاہے نہ رہا، لیکن وہ بھی اپنی ماں کو جنت میں لے کر جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جو ادھورا بچہ ہوتا ہے، جو کہ مسکیریجز ہو جاتے ہیں، وہ بھی اپنی ماں کو جنت میں لے کر جائے گا. کھڑا رہے گا وہاں پر جب تک ماں جنت میں نہ جائے. تو اولاد تو اتنی بڑی نعمت ہے، اولاد اللہ چاہیے تو نہیں دیتا ہے کہ ان کو جان سے مار ڈالا جائے. بعض لوگ صرف اس لیے ابارشن کروا دیتے ہیں کہ ان کو اور بچے نہیں چاہیے. اگر آپ کو بچے نہیں چاہیے تھے تو آپ پہلے سے کچھ سوچتے. یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا کہ ہو گیا بچہ تو اس کے بعد اس کو جان سے مار ڈالا. یہی بات یہاں فرمائی ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل مت کرو. املاق کا مادہ میم لام قاف ہے، مطلب ہوتا ہے مٹانا. حدیث میں آتا ہے اور یہ بخاری میں حدیث ہے کہ بچے کو اس ڈر سے قتل کر دے کو تیرے ساتھ کھائے گا، یہ کبیرہ گناہ ہے. اور آج یہی تھیوری ہے جو استعمال کی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں کم بچے خوشحال کرانا. طارق ضمیر صاحب کا ایک درس سن رہے تھے، اس میں انہوں نے کہا کم بچے خوشحال کرانا نہیں ہوتا، فرما بردار بچے خوشحال کرانا. 10 بچے بھی ہوں، فرما بردار ہوں، آپ دیکھیں ماں باپ کتنے سکھی رہتے ہیں. ایک ہو ایک اور نافرمان ہو اور وہ گناہ گار ہو، وہ ایک اولاد ایک بچہ بھی سکون نہیں دے سکتا. تو فرما بردار بنانے کی فکر کریں. اللہ کا فرما بردار آپ کو خود بخود انشاءاللہ تعالیٰ وہ سکھ دیں گے کل کو. لیکن یہ سوچنا کہ اگر زیادہ بچے ہو گئے تو پھر کھائیں گے کہاں سے؟ فرمایا اس ڈر سے قتل مت کرو. 1400 سال پہلے سائنس نے ترقی نہیں کی تھی تو وہ پیدا ہونے سے پہلے تو بچوں کو قتل کر نہیں سکتے تھے. یہ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ بچہ پیدا ہی نہ ہونے دیں. اور پھر یہ بچوں کا قتل کرنا یہ بھی عام نہیں تھا، وبا کی طرح پورے معاشرے کے اندر پھیلا ہوا نہیں تھا. چند ہی قبیلے تھے اسپوریڈک ادھر ادھر جو یہ کام کیا کرتے تھے. یعنی سارے عرب میں یہ رواج نہیں تھا بیٹیوں کو مار ڈالنے کا، چند ہی قبیلوں کے اندر یہ رواج تھا. لیکن آج سائنس کی ترقی کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ وبا کی طرح گھر 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 یہ چیز پھیل گئی ہے، قتل اولاد. اور یہ کام باقاعدہ پلاننگ کر کے کیا گیا. مالتھیوس ایک شخص تھا 19 سینچری میں، اور اس نے یہ بات کہی
کہ دنیا کی آبادی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. اگر اس پر قابو نہ پایا گیا عنقریب کھانا ختم ہو جائے گا, لوگ زیادہ ہوں گے, کھانا نہیں ہوگا. کہنا یہ تھا کہ ایکسپورینشیل ریٹ سے دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے. ایک ہوتا ہے نا 4+4 8, ایک ہوتا ہے 4 × 4 16. اس رفتار سے دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے. اس خوف سے باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت بچوں کو کم کرنے کا رواج شروع ہوا. فیملی پلاننگ کے نام پر یہ چیزیں شروع ہوئیں, جس کو ہم وزارت بہبود آبادی کہتے ہیں. دلی پر ایک خاتون آ رہی تھی وزارت بہبود آبادی کے سلسلے میں, اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں گاؤں گاؤں جاتی ہوں اور وہاں جا کر میں سمجھاتی ہوں عورتوں کو کہ دیکھو بیوی, یہ ایک روٹی ہے. اگر تمہارے 2 بچے ہوں گے روٹی کے 2 ٹکڑے کرنے ہوں گے. اگر تمہارے 4 بچے ہوں گے روٹی کے 4 ٹکڑے کرنے ہوں گے. تو ان کو سمجھائے کہ ضروری نہیں ہے کہ روٹی کے 4 ٹکڑے کرنے ہوں. اللہ فرماتا ہے نحن نرزقہم وإیاکم, ہم کھلاتے ہیں ان کو بھی اور تم کو بھی. اللہ چاہے تو 4 کی جگہ 8 روٹیاں ہو جائیں, ایک روٹی کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیوں کرنا پڑے؟ اللہ 4 روٹیاں دے دے گا. اللہ رزق دینے والا ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کی کوئی اولاد نہیں ہوتی اور پیسے کو ترس رہے ہوتے ہیں, تب بھی پیسہ نہیں ہوتا ان کے پاس. اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کے 8 بچے ہیں 12 بچے ہیں تب بھی کروڑ پتی ہیں. اولاد کا کیا تعلق پیسے سے یا کھانے سے؟ لیکن جب یہ نظریہ پیش کیا گیا لوگ اسی لپیٹ میں آ گئے. اور دوسرا یہ ہوا کہ اولاد فائدے مند بھی نہیں رہی لوگوں کے لیے. اولاد کی طرف سے کسی فائدے کی ملنے کی امید سے بھی وہ نا امید ہو گئے. تو انہوں نے سوچا کہ چلو رہنے دو اور بچے نہیں ہونے چاہیے. پھر جب انڈسٹریلائزیشن ہوئی اور جب اس طرح انڈسٹریز لگنا شروع ہوئی جس میں کہ مین پاور کی ضرورت پیش آئی, مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی گھروں سے نکلنا پڑا, تو اب تو اور زیادہ ضرورت پیش آئی کہ بچے نہیں ہونے چاہیے. زیادہ بچے ہوں گے تو عورت کو گھر میں بیٹھنا پڑے گا, تو کمائے گی کیسے؟ تو چونکہ عورت پر کمانے کی ذمہ داری بھی ڈالنی تھی, لہٰذا کہا کہ بچے کم ہونے چاہیے تاکہ وہ گھر سے نکلے اور کمائے. اس سے بھی اکنامک انٹرسٹ ہی تھا ان کا اپنا. پھر ایک ماس موومنٹ جو ہے وہ چل پڑی دنیا میں چھوٹا خاندان رکھنے کی. ایسی دوائیں ایجاد ہوئی جو کہ حمل کو روک سکے, مانے حمل ادویات, پریگننسی روکنے والی دوائیں. اور اس کو بھی پھر آپ دیکھیں پریگننسی روکنے والی دواؤں کا بھی سارا اثر, ساری عزت عورت کی صحت پر پڑی. عورت ہی کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں. تو وہاں پر ان دواؤں کا استعمال عام ہو گیا. دواؤں کے علاوہ جو کہ عورتیں لیتی ہیں اور بھی بہت سے میتھڈز ہیں حمل روکنے کے. فوری نتیجہ یہ نکلا کہ زنا کے راستے کھل گئے. بے خوف و خطر ہو کے ذمہ داری سے بے نیاز ہو کر اب یہ کام لوگ کرنے لگ گئے, اور اس کی برائی بھی اب کوئی برائی نہ رہی نظروں کے اندر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے آپ سے آ کر مانے حمل طریقوں کے بارے میں پوچھا, پریگننسی روکنے کے طریقوں کے بارے میں پوچھا, اور جو طریقہ انہوں نے پوچھا آپ نے اسے منع نہیں کیا. تو بنیادی طور پر جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان حمل روکنے کا کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے اس میں حرج نہیں ہے, لیکن حمل روکنے کا وہ طریقہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کہ شریعت کے خلاف ہو. اور شریعت کے خلاف ایک ہی ہو سکتا ہے, وہ یہ کہ کنسیپشن ہو جائے, یعنی کہ مرد کا نطفہ اور عورت کا نطفہ مل جائے, بچے کی پیدائش کی ابتدا ہو جائے, بچہ بننے کی ابتدا ہو جائے, اور اس کے بعد اس جائگوٹ کو یا اس چھوٹے سے ایمبریو کو پھر کسی طرح سے ختم کیا جائے. یہ طریقہ درست نہیں ہے. لیکن کچھ طریقے ایسے ہیں, ان میں سے جیسا اگر مرد کو طریقہ اختیار کرتا ہے, پیریل میتھڈ جس کو کہا جاتا ہے, وہ کیا جا سکتا ہے مرد کی طرف سے بھی عورت کی طرف سے بھی, لیکن کوئی ایسا طریقہ نہ ہو جو کہ دائمی ہو, irreversible ہو. یہ نہیں کیا جا سکتا. جیسے مردوں کے اندر ویزیکٹمی کر دی جاتی ہے کہ ان کے وہ باندھ دیا جاتا ہے کہ اسپرمز نکلے نہ یا پیدا نہ ہو, کچھ اس قسم کا مسئلہ ہوتا ہے, اس کی اجازت نہیں. کیوں؟ irreversible ہے, آپ اس کو انڈو نہیں کر سکتے. یا خواتین کے اندر ٹیوبولائزیشن جو کر دیتے ہیں,
ٹیوز باندھ دیتے ہیں، وہ بھی تقریباً ریورسبل پروسیس ہے، اس کی اجازت نہیں. یا یوٹرس ریموو کروا دینا بلا وجہ، یا اووریز نکلوا دینا، یہ نہیں کیا جا سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، دیکھیں جیسے کسی کا ہاتھ ہے، وہ چاہے تو اپنے ہاتھ کو استعمال کرے، چاہے تو اپنے ہاتھ کو استعمال نہ کرے، یہ اس کی چوائس ہے. لیکن وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اپنا ہاتھ کاٹ کے پھینک دے، اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے اس کو. تو اس طرح سے کوئی ریورسبل کام نہیں کیا جا سکتا. پھر بعد گولیاں آتی ہیں، کمبینیشن پل جن کو کہا جاتا ہے، وہ استعمال کی جا سکتی ہیں. کمبینیشن پل، ایسٹروجن پروجسٹرون دونوں ہارمونز اس کے اندر ہوتے ہیں، وہ یوز کر سکتے ہیں. لیکن ایسی مانے حمل گولی کھانا کہ جس سے کنسیپشن تو ہو جائے، لیکن جو یوٹرس کی دیوار ہے وہ ایسی چکنی ہو جاتی ہے کہ جب وہ کنسیپشن ہوتا ہے، جب وہ یوٹرس کے اندر آتا ہے فیلوپین ٹیوب سے زائگوٹ بن کر، تو وہ یوٹرس کی دیوار پر کوئی ایسی جگہ نہیں پاتا کہ جہاں وہ اپنے آپ کو اٹیچ کر سکے، تو پھسل کر پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے. یا کچھ اور میتھڈز ہوتے ہیں، ان کو کوئل کہا جاتا ہے. کوئل میں کیا ہوتا ہے کہ کنسیپشن تو ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ کوئل کے تھرو گزرتا ہے تو کٹ جاتا ہے. اس میں پھر آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ ہیوی بلیڈنگ بعض دفعہ ہوتی ہے کوئل کی وجہ سے، اور بعض دفعہ جو یوٹرس کے اندر بھی پرابلمس پیدا ہو جاتی ہیں. ان میتھڈ کی اجازت نہیں ہے. ہاں، عزل کی اجازت ہے. عزل یہ ہوتا ہے کہ نطفہ جو ہے وہ بیوی کے رحم میں نہ ڈالا جائے، باہر ڈال دیا جائے، کوئٹس انٹرپٹس کہا جاتا ہے، اس کی اجازت ہے. یا ایسی گولی کھانے کی جس سے کہ پریگننسی ہی نہ ہو، جیسے کمبینیشن پہ آپ کو بتائی، یہ چیز استعمال کی جا سکتی ہے. لیکن کوئی ایسا میتھڈ جو کہ ریورسبل ہو، یا کوئی ایسا میتھڈ جس میں کہ بچہ بن جائے، اس کی تخلیق کی ابتدا ہو جائے اور پھر وہ کٹے یا ضائع ہو، اس کی اجازت نہیں ہے. تو کچھ لوگوں نے پوچھا تھا عزل ہی کے بارے میں، انہوں نے پوچھا تھا کہ ہم عزل کر سکتے ہیں، تو آپ نے منع نہیں فرمایا. حالانکہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس روح کو اللہ بھیجنا چاہتا ہے وہ تو آ کے رہے گی، اس کو آپ نہیں روک سکتے. آج بھی آپ دنیا میں دیکھیں، تمام تر پریکاشنز کے باوجود سب سے بڑا جو طریقہ ہے برتھ کنٹرول کا، وہ آج بھی ابارشن ہی ہے. جان تو آ جاتی ہے، روح تو آ جاتی ہے، اس کو تو روک نہیں سکتے، لیکن قتل تو کر سکتے ہیں، تو قتل کر دیتے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا، یہ کام الیگل طریقوں سے ہوتا تھا، بچے کے ساتھ بعض دفعہ ماں کی جان بھی چلی جاتی تھی. اب بہت سے ممالک میں ابارشن کو لیگلائز کر دیا گیا ہے، اور نام اس کا انہوں نے کیا رکھا ہے، رکھنا تو چاہیے مرڈر، قتل ہی تو ہے. اور بعض دفعہ اس کے اندر وہ تخصیص کرتے ہیں کہ 3 مہینے تک ابارشن ہو سکتا ہے اور 3 مہینے کے بعد نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے کہ پہلے دن سے جو وہ کنسیپشن ہوا ہے، حمل ٹھہرا ہے، تو کس چیز کا حمل ٹھہرا ہے، کیا بنے گا، وہ انسان ہی بنے گا نا. 3 مہینے کے بعد تو شروع نہیں ہوتا کہ وہ انسان ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ 3 مہینے سے پہلے کہہ نہیں سکتے کہ پتہ نہیں بندر بن رہا ہے یا ہاتھی بن رہا ہے یا بچہ، پہلے دن سے انسان بن رہا ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 مہینے سے پہلے ابارشن یا اس کی اجازت ہو اور اس کے بعد نہ ہو؟ یہ غلط تقسیم ہے. اکثر علماء اس کو نہیں مانتے. کسی حال میں ابارشن نہیں کروایا جا سکتا، صرف ایک صورت حال میں اجازت ہے، اور وہ یہ کہ ماں کی اپنی جان کو شدید خطرہ ہو، ماں کی جان جانے کا اندیشہ ہو تو ابارٹ کرایا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں. لہٰذا اس طرح کے ٹیسٹوں سے ویسے بھی انسان کو بچنا چاہیے جس میں یہ پتا چلے کہ بچہ نارمل ہے، ایب نارمل ہے. بلا وجہ انسان جو ہے وہ اتنا وقت اپنا جو ہے اذیت میں گزارتا ہے. لیکن چونکہ وہ آپشن سامنے رکھتے ہیں نا ڈاکٹرز کہ اگر ایب نارمل ہوگا تو ابارٹ کر دیں گے، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. یہ ہے ہیومنزم کا شرک، انسانوں سے اتنی محبت کرنا کہ اللہ کے احکامات توڑ دیے جائیں. تو سوچتے ہیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، حالانکہ ہو کیا رہا ہے، اللہ کا اتنا بڑا حکم جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. تو جو ابارشن کو انہوں نے لیگلائز کیا ہے اس کا نام رکھا ہے پرو چوائس. پرو چوائس یعنی عورتوں
کے حق کے طور پر ان کی عزت افزائی کرتے ہوئے انہوں نے ان کو یہ حق دے دیا کہ بچہ پیدا کرنا یا نہ کرنا عورت کی چوائس ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے، بہت سجا دیے. اور پرو چوائس کے مقابلے میں جو مخالفین ہیں انہوں نے بڑا پیارا نام رکھا ہے اپنا، وہ کہتے ہیں پرو لائف. ہم پرو لائف ہیں، زندگی آنی چاہیے، زندگی کی قدر کرنی چاہیے، اور زندگی کی قدر اگر نہ کی تو یہ پرو چوائس کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. ہاں، چوائس کہاں تک ہے آپ کے پاس کہ اس وقت ہمارے یہاں بچہ ہو یا نہ ہو، اس میں آپ پریکاشن کر سکتے ہیں. ایک دفعہ کنسیپشن ہو گیا، ابارشن کا وہم و گمان میں بھی نہیں سوچنا چاہیے. ابارشن کوئی آپشن ہے ہی نہیں، انسان اس کو ایکسرسائز کر لے. مغرب میں تقریباً تمام ممالک میں ابارشن آج کل لیگلائز ہے. بہت پرانا اسٹیمیٹ آپ کو بتایا جا رہا ہے، تقریباً 6-7 سال پہلے کا یہ اسٹیمیٹ ہے کہ دنیا میں ہر سال 50 ملین ابارشن ہوتے ہیں، 50 ملین ابارشن. اسی طرح یہ جو سنگل چائلڈ فیملی کا انہوں نے سلوگن بلند کیا کہ آبادی کو کنٹرول کرو، آبادی کنٹرول کرو، بہت بڑھ رہی ہے، بس ایک بچہ ہونا چاہیے، ایک بچہ، خاص طور پہ جاپان میں اور چین میں. تو اس میں جب فیملی پلاننگ کا یہ نعرہ بلند ہوا اور سنگل چائلڈ فیملی کو انہوں نے پروموٹ کرنا شروع کیا، اس میں کتنی ہی خواتین نے سیکس سلیکٹو ابارشنز کروائے. اگر پتہ چلتا تھا کہ بیٹی ہونے والی ہے، ابارٹ کرا دیتے تھے تاکہ ایک بچہ ہی اگر ہونا ہے تو پھر وہ بیٹا ہی ہو. اسی طرح جیسے بھی ہم بات کر رہے ہیں، ٹیسٹوں کے ذریعے سے پتہ چلا کہ بچہ ڈیفیکٹو ہے، اس کو بھی ٹرمینیٹ کر دیا. تو پھر پیدا ہونے کے بعد بچے میں کوئی خرابی پیدا ہو تو اس کو بھی مار ڈالا جائے. اور خالی بچوں کا کیوں محدود رکھیں؟ جتنے دنیا کے اندر لولے لنگڑے یا بیچارے مینٹلی ہینڈی کیپڈ ہیں، اسپیشل لوگ ہیں، ان سب کو مار ڈالنا چاہیے. پھر تو لاجیکل آپ دیکھیں نا، اگر لاجیکلی ہم چلائیں اس کو تو پھر تو یہی نکلے گا نتیجہ. صحت مند ہے تو بھی اللہ کی دین ہے، اور صحت مند نہیں تو بھی اللہ کی دین ہے. پتہ نہیں اللہ کتنے درجوں کی بلندی کا سبب بنا دے اسے ایک بچے کو. تو بہرحال اب یہ شروع ہوا پروپیگنڈا فیملی پلاننگ کا، اور کھانے ہی کو انہوں نے ایم بنایا کہ کھانا کم ہو جائے گا، اس لیے بچے کم ہونے چاہیے. اب حال یہ ہے کہ بعض یورپین ممالک ایسے ہیں جہاں پر زیرو گروتھ ہے. زیرو گروتھ سے مطلب جتنے مر رہے ہیں بس اتنے ہی پیدا ہو رہے ہیں. اور بعض جگہ نیگیٹو گروتھ ہے، مر زیادہ رہے ہیں، پیدا نہیں ہو رہے. ہر طرح کا ریسورس موجود ہے، ہیومن ریسورس ان کے پاس موجود نہیں ہے. آج کل آپ نے گرامین بینک کا بہت ہی نام سنا ہوگا، بہت ہی اس کا غلغلہ ہو رہا ہے گرامین بینک کا. اور محمد یونس جنہوں نے اس کو شروع کیا، ان کو نوبل پرائز ملا ہے. ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے بینکر ٹو دی پور. اگر آپ وہ کتاب پڑھیں اس میں چیپٹر لکھا ہے انہوں نے فیملی پلاننگ کے اوپر. اسی کے بنگلہ دیش میں انہوں نے کام کیا، وہاں تو بہت زیادہ آبادی ہے، بہت پڑھے لکھے، نوبل پرائز ایسے تو نہیں دے دیا ان کو. سوچیں کتنے ذہین ہوں گے اور کس قدر انہوں نے کام کیا ہے غربت کو دور کرنے پر، اور کامیاب بھی ہوئے ہیں. تبھی تو ان کا ماڈل ہے، ریپلیکیٹ کیا جا رہا ہے دنیا میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے کروڑوں روپے فیملی پلاننگ کے نام پر خرچ کیے گئے، اگر وہ غربت دور کرنے پر خرچ کیے جاتے تو مقصد حاصل ہو جاتا. اور وہ سارا پیسہ پبلسٹی کے اوپر اور لوگوں کی جیبوں میں چلا گیا فیملی پلاننگ کے نام پر، تو غریبوں کو تو کوئی فرق نہ پڑا. اور انڈیا میں تو اس زمانے میں مہم شروع ہوئی تھی کہ وہ زبردستی پکڑ کے لوگوں کی اس طرح سے چوٹ ٹائی کر دیا کر دیتے تھے، یا مردوں کے آپریشن کر دیا کرتے تھے. یہ طریقہ یہ درست نہیں ہے. ان ممالک میں تو زور و شور سے ہی کام کیا. ویسٹ میں بھی انہوں نے بہت زیادہ پاپولیشن کنٹرول پر زور دیا. اب ان کے یہاں بچے ہی نہیں، اولاد ہی نہیں ہوتی ان کے یہاں. اب وہ پریشان ہو رہے ہیں، اب وہ انسینٹو دے رہے ہیں اپنے یہاں عورتوں کو کہ زیادہ بچے پیدا کرو. فرانس میں ماں بننے پر انعام دیا جاتا ہے، تنخواہ سمیت 3 ماہ کی چھٹی ہوتی ہے. اور سویڈن میں ماں کو تنخواہ سمیت 3 سال کی چھٹی دی جاتی ہے، اور باپ کو 1 سال کی. شکر کریں پاکستان میں یہ پالیسی نہیں ہے، سب چھٹی پہ رہیں گے. لیکن اب بتانا یہ مقصد ہے کہ یہاں تو اتنا زور ہے کہ بچے کم بچے کم. جب بچے کم ہو گئے تو اب رونے لگ گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں گریئنگ آف جاپان، یہ سارا جاپان بڈھا ہوا چلا جا رہا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے جوان نسل ہی نہیں ہے. تو ہیومن ریسورس تو بڑی زبردست چیز ہے، ہیومن ریسورس لائبلٹی نہیں ہوتی.
تو ہیومن ریسورس تو بڑی زبردست چیز ہے. ہیومن ریسورس لائبلٹی نہیں ہوتی. ہیومن ریسورس کو اگر ہارنس کیا جائے, کام پہ لگایا جائے اس کو, تو ہیومن ریسورس میں تو بڑا پوٹینشیل ہے. انسانوں کا نعم البدر تو انسان ابھی تک بنا نہیں سکا, نہ بنا سکے گا. اب جب ہم دیکھتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز والے لوگ جہاں آبادی زیادہ ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اتنے خوشحال ہیں. وہ خوشحالی کیوں ہے ان کے ہاں؟ کہتے ہیں خوشحالی اس لیے ہے کہ دیکھو ان کے ہاں بچے کتنے کم ہیں, اس لیے خوشحال ہیں. حالانکہ بالکل غلط بات. کم بچوں کی وجہ سے خوشحال نہیں ہیں, اپنی محنت کی وجہ سے, اپنی پلاننگ کی وجہ سے وہ خوشحال ہو رہے ہیں. اور باقی حقیقت ہے کہ اللہ کی دین ہے ان کے لیے. ورنہ کم آبادی ہونا اگر خوشحالی کا راز ہوتا تو بہت سے ایسے غریب ممالک ہیں جن کی آبادی بہت تھوڑی ہے لیکن غربت بہت زیادہ ہے, اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں آبادی بہت ہے لیکن ساتھ ساتھ خوشحالی بھی ہے. مثال کے طور پہ ہانگ کانگ ہے یا سنگاپور ہے. جاپان کا ٹوٹل علاقہ سندھ کے برابر ہے, آبادی پاکستان کے برابر ہے. خوشحال ہے کہ نہیں ہے؟ حقیقت میں ہے. اب جہاں تک یہ کھانے کی بات آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کھانا کم ہو رہا ہے, اللہ کا دعویٰ ہے کہ ہم تم کو کھلاتے ہیں, ان کو بھی ہم ہی کھلاتے ہیں. اب دیکھیں گے کہ مالتھوس نے جو کہا تھا کھانا ختم ہو رہا ہے, وہ سچا تھا یا اللہ سچا ہے؟ قتل اولاد پر تو بات تھوڑی سی ہو گئی کہ اپنی اولاد کو قتل مت کرو, خشیت املاق, رزق ختم ہو جانے کے خوف سے, کھانا ختم ہو جانے کے ڈر سے تم ان کو مت مٹا دو, مت ختم کر دو. اگر تم کو یہ ڈر ہے کہ کھانا کم پڑ جائے گا تو فرمایا نحن نرزقهم وإياكم, ہم کھلاتے ہیں ان کو بھی. پہلے ان کا ذکر آیا اولاد کا, ہم انہیں بھی کھلاتے ہیں اور تم کو بھی. ان قتلهم کان خطأ کبیرا, در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے. انسان کی اولاد ہو اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اولاد نیک ہو, بیٹی ہو یا بیٹا ہو. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کتنے بچے ہیں اور کتنے بیٹے ہیں یا کتنی بیٹیاں ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ اولاد ہو, اولاد نیک ہو, صدقہ جاریہ بنے. اگر یہ ہوتا ہے الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے. اب جہاں تک رزق کا معاملہ ہے, آج جو ہم دنیا کی صورتحال دیکھتے ہیں, کھانا جتنی وافر مقدار میں آج موجود ہے اتنا پہلے کبھی نہیں تھا. مالتھوس نے تو کہا تھا کہ آبادی بڑھ رہی ہے, کھانا پورا پڑے گا ہی نہیں لوگوں کو. یہ اس نے 200 سال پہلے, 250 سال پہلے بات کہی تھی. 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم رزق دیتے ہیں, فکر مت کرو. تو ہم نے بات یہ کی تھی کہ دیکھتے ہیں کہ مالتھوس سچا تھا یا اللہ. تو آج وقت نے بتا دیا کہ اللہ سچا تھا, اللہ سچا ہے, اللہ سچا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, اللہ سے بڑھ کر کون سچی بات کہے گا؟ تو آج حقیقت سامنے آ گئی ہے کہ جتنا آج کھانا ہے, جتنا کھلا, جتنی زیادہ مقدار میں موجود ہے, پہلے کبھی نہیں تھا. پھر کیا وجہ ہے جو بعض علاقوں میں قحط پڑ رہا ہے یا لوگ بھوکے مر رہے ہیں؟ لوگوں کے بھوکے مرنے کی یا قحط کی وجہ اناج کی کمی نہیں ہے. قحط کی وجہ, لوگوں کے بھوکے رہنے کی وجہ انسان کی خود غرضی اور انسان کا ظالم ہو جانا اور انسان کا اللہ سے دور ہٹ جانا ہے. اناج کو آج کل ایک سیاسی ہتھیار کے طور پہ, پولیٹیکل ویپن کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. جب ترقی یافتہ ممالک جن کے ہاتھ میں دنیا کی باغ دوڑ ہے, وہ کسی ملک پر جب سینکشنز لگا دیتے ہیں تو وہاں کی معاشی حالت بگڑنے لگتی ہے اور وہاں لوگ بعض دفعہ بھوک سے بھی مر جاتے ہیں. جیسے عراق کا معاملہ ہمارے سامنے ہے, عراق کی مثال ہمارے سامنے ہے. بے شمار بچے جو ہیں وہ عراق میں بھوک کی وجہ سے مر گئے, اس لیے کہ امریکہ نے عراق پر سینکشنز لگا دیے تھے. میڈلین آلبرائٹ سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو تھوڑی دیر کو خاموش ہوئی, پھر کہنے لگی کہ ہاں اس چیز کی لیکن ضرورت تھی. کوئی بڑی بات نہیں, اگر بچے مر گئے ان کا کیا کریں, ضرورت تھی. اس کو وہ کہتے ہیں نا کولیٹرل ڈیمیج, کولیٹرل ڈیمیج کہہ کے اور بات ختم ہو گئی.
تو یہ انسانوں کا انسانوں پر ظلم ہے، بے رحمی ہے، یہ ان کی بربریت ہے جس نے کہ انسانوں کو فاقے میں مبتلا کر دیا ہے، ورنہ کھانے کی ہرگز کمی نہیں۔ اللہ نے خلیفہ بنایا ہے نا انسان کو دنیا کا، انتظام انسان کے سپرد کیا ہے، رزق اتار دیا، اب انسان ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے، ظلم کی وجہ سے روک لیتے ہیں، پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنا اس سے چاہتے ہیں، تو اس انسان نے تو خلیفہ ہونے کا حق ادا نہ کیا۔ کوئی ایمبیسڈر باغی ہوتا ہے تو حکومت تو پھر اس کو اچھی طرح سے ریپرمانڈ کرتی ہے، خوب خبر لیتی ہے گورنمنٹ اس کی۔ تو یہ جو دنیا میں خلیفہ بن کر آیا ہے حضرت انسان، اور اس طرح یہ آج اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، ایک دن آئے گا قیامت کا دن، اللہ خوب خبر لے لے گا ان کی، ساری ان کی انکوائری کال ہو جائے گی، مقدمہ دائر ہو جائے گا ان کے اوپر اور سزا ان کو دے دی جائے گی۔ لیکن فی الحال تو ان کے پاس چھوٹ ہے۔ حال دنیا میں یہ ہے، کہیں تو 96 بلین پاؤنڈ کھانا پھک رہا ہے، یہ امریکہ میں ہے، اور یہ اتنی مقدار ہے، یہ 96 بلین پاؤنڈ کھانا، کہ اگر یہ ساری دنیا کے بھوکوں پر تقسیم کر دیا جائے، سب کھانا کھا لیں، لیکن یہ کھانا وہاں پھک جاتا ہے۔ تو کہیں پھک رہا ہے، کہیں حال یہ ہے کہ دو نوالے کھانے کو نہیں ہے لوگوں کے پاس، شدید قحط پڑا ہوا ہے۔ دنیا میں کہیں حال یہ ہے کہ اوور ویٹ ہونا، اوبیسٹی بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے، میجر پرابلم بن گئی ہے اوبیسٹی، اتنا زیادہ لوگ اوور ویٹ ہیں، اور کہیں بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ کہیں دور ہم کیوں جائیں، اپنے ہی شہر کی اگر ہم بات کریں، یہاں جو ہماری کچی بستیاں ہیں ان میں ایک بستی کا نام مچھر کالونی ہے۔ وہاں پر کچھ لوگ گئے کام کرنے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ ہم انتظام کرتے ہیں آپ کے بچوں کے لیے، ان کو دودھ ملے گا۔ تو وہاں پر والدین نے کہا کہ ہمارے بچوں نے تو آج تک دودھ دیکھا نہیں، ان کو نہیں پتا دودھ کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔ یہ اپنے ہی شہر کی بات ہے، ذرا ہمارے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کیسے کمفرٹیبل اپنے گھروں میں بیٹھ سکتے ہیں، اور ہم کوئی سوشل ورک نہ کریں گے، ہم نہیں نکلیں گے گھروں سے۔ ہمیں بھی سوچنا ہے نا، ہمیں بھی اللہ کو جواب دینا ہے، یہ ہمارے اپنے شہر کی بات ہے۔ کہیں تو قحط ہے، کہیں غذا اتنی کم ہے، اتنی ناقص ہے، اس کے نتیجے میں کئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں انسانوں کے اندر۔ تو کہیں آپ دیکھیں کہ دودھ کی، کیلشیم پروڈکٹس کی یہ قلت کہ بچوں نے دودھ نہیں پیا، اور دوسری طرف یہ حال ہے کہ مکھن اور دودھ اور پنیر، چیز سمندروں میں ڈمپ کیا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ جو ہے اپنے فارمر سے، اپنے کسانوں سے یہ تمام چیزیں لیتی ہے، خریدتی ہے اور سمندر میں ڈمپ کر دیتی ہے۔ اس لیے ڈمپ کر دیتی ہے کہ اگر ان تمام پروڈکٹس کو مارکیٹ میں لائیں گے تو مارکیٹ ویلیو گر جائے گی، مارکیٹ پرائس گر جائے گی۔ تو اپنی پروڈکٹس کی مارکیٹ پرائس کو اسٹیبل رکھنے کے لیے وہ ان چیزوں کو ڈمپ کر دیتے ہیں۔ اور یہ کون سی اقوام ہے جو یہ ڈمپ کر رہی ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ تو انسان کا ہمدرد کوئی پیدا نہیں ہوا آج تک؟ ہم تو سیدھے بہت ہیں نا، ہم تو ناروں کے روب میں بہت جلدی آ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دیکھو کتنا زیادہ وہاں پر ہیومنزم کا چرچا ہے، کتنے ہیومینیٹیرین ہیں وہ لوگ، دیکھو کتنے انسان دوست ہیں۔ اگر انسان دوست ہوتے تو یہ دنیا میں انہوں نے ظلم نہ مچایا ہوتا۔ تو حقیقت کو بھی دیکھا کیجئے، ہم صرف سطحی طور پہ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں انہوں نے یہ مہم چلائی ہوئی ہے کہ چونکہ تمہارے ہاں بچے زیادہ ہیں اس لیے غربت ہے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر جو غربت ہے اور افلاس ہے، اس کی وجہ بچے نہیں ہیں، اس کی وجہ کرپشن ہے، اس کی وجہ پیسوں کا مس مینجمنٹ ہے، اور اس کی وجہ ڈیٹ ری سروسنگ ہے۔ جو سودی قرضے دیے ہوئے ہیں ان تمام ممالک نے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے یہ سودی قرضے وصول کرتے ہیں۔ زیادہ تر پیسہ ان ملکوں کا، ترقی پذیر ممالک کا، انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کا، سودی قرضے واپس کرنے میں چلا جاتا ہے، ڈیٹ ری سروسنگ میں چلا جاتا ہے۔ تو اپنا انفراسٹرکچر بنانے کے لیے ان کے پاس پیسہ ہی نہیں بچتا۔ تعلیم نہیں ہے، صاف پانی کا نظام نہیں ہے، دواؤں کا نظام نہیں ہے، کھانا نہیں دے سکتے اپنے بچوں کو اور اپنے شہریوں کو، سارا پیسہ ان امیر ممالک کے پاس چلا جاتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک نے ترقی پذیر ممالک کو جو قرضہ دیا ہے، $1 کے بدلے وہ $9 اب تک وصول کر چکے ہیں، ہر
کے بدلے $9 تو لے چکے، اور قرضہ جو ہے وہ پہاڑ کی صورت میں اب تک باقی ہے سب کے سروں کے اوپر. تو یہ ہے دنیا کی صورتحال. رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے اس سے زیادہ تیزی سے کھانے کی پیداوار بڑھ رہی ہے، فوڈ پروڈکشن بڑھ رہی ہے. تو میلتھیوس کی تھیوری بالکل غلط ثابت ہو گئی کہ لوگ زیادہ ہو جائیں گے، کھانا کم ہو جائے گا. جس طرح آبادی بڑھی اس طرح کھانا بڑھ گیا. اگر ہم اپنی نانیوں دادیوں سے پوچھیں، وہ کبھی کبھار مرغی کھایا کرتی تھیں، اور گوشت بھی کبھی کبھار ہی پکتا تھا. اور آج تو روزمرہ گوشت کھایا جاتا ہے، روزمرہ مرغی کھائی جاتی ہے. جو جانور انسانی غذا کے طور پہ استعمال نہیں ہوتے وہ ایکسٹنکٹ ہو رہے ہیں. وائٹ لیپرڈ مثال کے طور پہ، یا پولر بیئر، یا کوئی پینڈا وغیرہ، یہ تو ہو رہے ہیں ایکسٹنکٹ. ان کی پروٹیکشن کی فکر ہے انسانوں کو. اور جو جانور انسان کی غذا ہیں وہ تو ایکسٹنکٹ نہیں ہو رہے. اگر غذا کم ہوتی تو ایکسٹنکٹ تو مرغی کو ہو جانا چاہیے تھا. ہماری امی ہمیں کہانیاں سناتی کہ ایک زمانہ تھا مرغی کی بریانی کھاتے تھے، تو ہم پوچھتے کہ امی مرغی کیا ہوتی ہے؟ ایسی بات تو نہیں ہے. بکرے ہیں، بکریاں ہیں، کاؤ، گوٹس، چکن، سارا میٹ جو ہے وہ موجود ہے. نہ صرف موجود ہے، وافر موجود ہے، بہت تعداد میں ہے. پچھلے 60 سال سے کھانے کی اشیاء کی قیمتوں میں بھی مسلسل کمی ہو رہی ہے. جتنا کھانا آج سستا ہے آج سے پہلے اتنا سستا نہیں تھا. بھٹا، کارن، گندم، ویٹ، چاول، رائس، یہ جو کراپس ہیں ان کی ییلڈ میں خود بخود اضافہ ہو گیا ہے. خود بھی اضافہ ہوا، اور دوسرے جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے سے جو خاص بیج تیار ہو رہا ہے وہ اس کے علاوہ ہے. یعنی کہ وہ بہت زیادہ بھرپور فصل دیتا ہے، جینیٹکلی انجینئرڈ سیڈ. تب جب کھانا اتنا پروڈیوس ہو رہا ہے تو اپنے کاشتکاروں کی انکم کی حفاظت کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ اناج اگنے لگے، اپنے کاشتکاروں کی جو ان کی کمائی ہے ان کو ایک خاص لیول تک رکھنے کے لیے، اور اس خیال سے کہ کہیں کھانے کے دام بہت زیادہ نہ گر جائیں، ترقی یافتہ ممالک میں بہت سے ایسے بڑے بڑے علاقے ہیں جو کہ ان کلٹیویٹڈ پڑے ہیں، اس پر انہوں نے کلٹیویشن کیا ہی نہیں. امریکہ میں 46 ملین ایکڑ فارم لینڈ ان کلٹیویٹڈ پڑا ہے. 46 ملین ایکڑ، سوچیے کتنا کھانا لگ سکتا ہے اس پر. اور یہی ممالک ہیں جو ہمیں ڈراتے ہیں نا کہ تمہارے بچے بہت ہیں، تمہارے بچے بہت ہیں، کھانا نہیں ہو رہا، کھانا ختم ہو رہا ہے، کھانا ختم ہو رہا ہے. ایسی ہائپ اس چیز کی بنائی ہوئی ہے، حالانکہ بالکل غلط. اگر اس تمام لینڈ کے اوپر یہ کلٹیویشن کر لیں تو اور زیادہ پروڈکشن ہو جائے گی. یورپ میں 11 ملین ایکڑ فارم لینڈ ان کلٹیویٹڈ پڑا ہے. کھیت ایسے پڑے ہیں جن پر کہ بھی کاشت نہیں ہو رہی. ذرا بہتر انتظام ہو جائے، پانی کی فراہمی اور اچھی ہو جائے تو اس وقت بھی ایز آف ناؤ ابھی دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ 6 بلین ہے، 6 بلین. تو اتنا ہنگامہ ہے. اگر آج ذرا سا انتظام بہتر کر لیں، تھوڑا معمولی ایفرٹ کر لیں، تو آج بھی جو قوت پیداوار ہے زمین کی وہ 80 بلین لوگوں کو کھلا سکتی ہے. 6 تو کچھ بھی نہیں، 80 بلین لوگوں کے لیے کھانا مہیا ہو سکتا ہے آج بھی. اور زمین کی کل طاقت پیداوار کتنی ہے، قوت پیداوار کیا ہے زمین کی؟ زمین کتنے انسانوں کے لیے کھانا پروڈیوس کر سکتی ہے؟ ان کا اپنا کہنا ہے 1000 بلین. 1000 بلین لوگوں کے لیے زمین غذا پیدا کر سکتی ہے. تو 6 بلین کی کیا حیثیت ہے؟ بہرحال جو صورتحال آج ہے دنیا کی، مختلف دھوکہ دینے والے مس لیڈنگ نعروں کی وجہ سے اور سلوگنز کی وجہ سے ڈرا اتنا دیا کہ اب لوگ بچے پیدا نہیں کرنا چاہ رہے. یا خود غرضی بھی بڑھ رہی ہے. بچہ تو بہت وقت لیتا ہے نا، ریسورسز لیتا ہے. وہ کہتے ہیں چھوڑو، ہم اپنے اوپر کیوں نہ خرچ کریں، بچوں پہ کیوں کریں. تبذیر تو ہے، اپنے اوپر ہی خرچ کرنا ہے. مہنگے سے مہنگا جوتا، مہنگے سے مہنگا بلہ، مہنگے سے مہنگا گھر، مہنگے سے مہنگی گاڑی اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں. تو تبذیر تو بہت ہو رہی ہے. والدین کو اٹھا کر اولڈ ہومز میں ڈال دیا،
کہا حکومت کی ذمہ داری ہے، ہم کیا کریں؟ رزق کی فراوانی ہے، خوب اچھا کھانا پینا مل رہا ہے. ان تمام چیزوں کا جو نتیجہ سامنے آیا ہے وہ دو طرح سے آیا ہے. ایک تو یہ کہ قتل بہت بڑھ گئے ہیں اور دوسرا زنا بہت بڑھ گیا. جو امریکہ کے پچھلے پریزیڈنٹ تھے کلنٹن، انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اگر زنا کا یہی حال رہا تو عنقریب امریکہ کی 60% آبادی ناجائز ہوگی. 60% پاپولیشن امریکہ کی انلیجیٹمیٹ بچوں پر مشتمل ہوگی. تو خالی امریکہ کی ہم بات کیوں کریں؟ جہاں تک زنا کا تعلق ہے، یہ پوری دنیا اس وقت زنا کی لپیٹ میں ہے. ایک وبا کی طرح، پلیگ کی طرح، ایپیڈیمک کی طرح یہ ساری دنیا میں زنا کی وبا پھیلی ہوئی ہے. کہیں کم ہے، کہیں زیادہ ہے. سورۃ المائدہ آیت 32، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کی جان بچا لی. یہ دیکھیں، یہ اسلام میں ہے سینکٹیٹی آف لائف. احترام جان اور احترام مال پر تہذیب اور تمدن کی بنیاد ہے. جس معاشرے سے احترام جان اٹھ جائے، احترام مال اٹھ جائے، وہ معاشرہ انارکی کا شکار ہو جاتا ہے. تو اتنی زبردست ترغیب دی گئی ہے انسانی جان کی حفاظت کرنے کی کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے تو گویا سارے انسانوں کی جان بچا لی، اور جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا، یعنی کہ کوئی ایسا جرم اس شخص نے نہیں کیا تھا کہ اس کو قتل کیا جائے اور بلا وجہ قتل کر دیا، وہ ایسا ہے جیسے اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا. یہ جو یہاں پہ بات فرمائی گئی ہے، ایک انسان ہے بڑا ذہین، بڑا خوبصورت، بڑا صحت مند، اس کو قتل کر دیا. برا کیا نا، ایسا کیا نا جیسے سارے انسانوں کو قتل کر دیا. ایک انسان ہے پاگل یا ہینڈی کیپڈ یا معذور، اسے قتل کر دیا تو کیا ہوگا؟ ٹھیک کیا؟ نہیں. کیا کیا؟ وہ بھی انسان ہی تھا نا، جان تو اس کی بھی ہے نا، روح تو اس کے اندر بھی ہے. اللہ نے بنایا ہے اس کو، اللہ نے بنایا ہے، اس کی جان نہیں لی جا سکتی صرف اس لیے کہ وہ پاگل ہے یا صرف اس لیے کہ وہ معذور ہے یا وہ ہینڈی کیپڈ ہے. تو یہ تو انسانی جان دراصل چیز ہے، اس کی یوٹیلائزیشن نہیں، اس کا استعمال نہیں ہے کہ ایک انسان بہت زیادہ ذہین ہے اور بہت اچھے اچھے کام کر سکتا ہے تو قتل مت کرو، اور ایک انسان جو ہے وہ ذہین نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے، دوسروں پر بوجھ ہے تو مار ڈالو. یہ نہیں کیا جا سکتا. آپ دیکھیں ہمارے ہاں جس طرح یوتھنیزیا کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے ہاں سے مراد ہے ہم انسانوں میں ویسٹ میں، کہ ایک شخص ہے بوڑھا ہو گیا ہے، دائم المریض ہے، مار ڈالو. کر سکتے ہیں اسسٹڈ سوسائڈ جس کو کہتے ہیں. کیا ڈاکٹرز یہ کر سکتے ہیں کام؟ ایک اسپیکٹرم پہ آپ کو یہ ملے گا، اور دوسرے اسپیکٹرم پر کیا ہے کہ ایک بچہ ہے جو پیدا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، لیکن پتہ یہ چل گیا کہ وہ بچہ نارمل نہیں ہے، کہتے ہیں مار ڈالو، ابورٹ کرا دو. کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے کیا یہ اجازت ہے؟ اور ڈاکٹرز کرتے ہیں یہ کام. یہ نوبل پروفیشن ہے ڈاکٹرز کا، تو نوبل پروفیشن کہا جاتا ہے کہ یہ تو جان بچانے والے ہیں. اور اس طرح تخصیص کرنا کہ صحت مند بچہ ہے تو پیدا ہونے دو، اور اگر معذور بچہ ہے تو ماں کے پیٹ میں ہی مار ڈالو، ماں کو قاتل بنا دیں اور ڈاکٹر قاتل بن جائیں. اور قتل سمجھتے بھی نہیں، انسانی ہمدردی کے نام پہ کرتے ہیں کہ ہم ماں کو ٹراما سے بچا رہے ہیں، اور جو ضمیر اس کو چٹکیاں لے گا ساری زندگی، اس کا کیا ہوگا؟ اس کی گارنٹی کون لے گا؟ یہ ڈاکٹرز کا کام نہیں ہے. ایبارشن سے لے کے یوتھینیسیا تک یہ پورا وائڈ اسپیکٹرم ہے ہمارے سامنے. ایک ان بورن بچہ اگر اب نارمل ہے اس کو ابورٹ نہیں کر سکتے. ایک انسان جو دائم المریض ہے اس کا یوتھینیسیا نہیں کر سکتے.
اور ان دونوں ایکسٹریمز کے درمیان جو باقی انسان ہیں ان کو نہیں مار ڈالا جا سکتا. الحمدللہ ہمارے اپنے خاندان میں کچھ لوگ ہیں نارمل نہیں ہیں, ذہنی طور پہ بھی بہت سلو ہیں اور جسمانی طور پہ بھی بہت سلو ہیں. پتا ہوتا کہ ایسی بچی میرے یہاں ہونے والی ہے اور اللہ نہ کرے وہ ان کو ابورٹ کرا دیتی تو اتنے لوگ جو آج ان کا خیال کر رہے ہیں سب اجر سے محروم ہوتے, نیکی کا موقع نہ رہتا کتنے سارے لوگوں کے لیے. ایسے ٹوٹے پھوٹے لوگوں کا خیال کرنا ہی تو اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا نا. ایک صحت مند انسان ہے وہ تو ہماری ضرورت ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہے, وہ تو نہ کسی پر بوجھ ہے اور نہ کسی کے لیے مشکل کا سبب ہے. اور ایک انسان ٹوٹا پھوٹا اس کو اس لیے اس کا خیال کرنا کہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کا بندہ ہے, اللہ نے اس کو پیدا کیا, خود نہیں بنایا اس نے اپنے آپ کو. ہم تو اتنے امبیرس ہو جاتے ہیں کہ ہم تو ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہتے اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے. اللہ کی مخلوق ہے, ہم کیسے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر سکتے ہیں ان لوگوں سے. تو انسان کی جان کی بات کی گئی ہے, نارمل, ایب نارمل, ہینڈی کیپ, ہیلدی, اس کی بات نہیں کی گئی. تو یہ ڈاکٹرز کا سوچنے کا مقام ہے ہمارے ہاں, اور خاص طور پہ گائنیکالوجسٹ کے لیے, کہ وہ کیسے ایک انسانی جان کو ابورٹ کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں یا مشورہ دے سکتی ہیں صرف اس لیے کہ ان کے خیال میں بچہ اب نارمل ہے. یہ تو نہیں کر سکتے, چاہے 99.99% ثبوت ان کو مل جائے تب بھی وہ یہ کام نہیں کر سکتے. تو اویئرنیس ہمیں کریٹ کرنا ہے نا. جو آپ میں سے ڈاکٹرز ہیں اور آپ اگر جانتی ہیں گائنیکالوجسٹ وغیرہ کو, یہ آپ کا جہاد ہے, آپ ان سے بات کیجئے. ماں کو صبر کی تلقین کرنی چاہیے, نہ یہ کہ ماں کے ساتھ انتہا سے زیادہ ہمدردیاں کر کے اور خوفناک مستقبل کی تصویریں دکھا کے کہ ایسا اب نارمل ہوگا, یوں تم پہ مشکل پڑے گی, تم نفسیاتی مریض بن جاؤ گی, کہ ماں کی رہی سے ہمت ختم کر دی جائے. اللہ کے حوالے کرنا چاہیے نا. انسانی جان کی بہت سینکٹیٹی ہے, ڈگنیٹی آف ہیومن لائف ہے. انسان ہے وہ انسان ہے, اب نارمل ہے تو کیا انسان نہیں ہوگا؟ ہٹلر نے تو یہی کیا تھا, اس نے کہا تھا جتنے اب نارمل ہیں, جتنے پاگل ہیں, تو سب کو مروا دیا تھا. اس کے ہاں پاگل ریٹارڈڈ لوگ مار دیے گئے. اللہ کیا اجر پائے گا؟ کیا وہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ نے بنایا. ماں جس کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہوتا ہے, ماں نہیں اس پہ اختیار رکھتی. ہم یا ہمارے والدین کل کو اللہ نہ کرے اس ویجیٹیبل اسٹیج پر پہنچ جاتے ہیں تو کیا ہم مار ڈالیں گے ان کو؟ نعوذ باللہ. ٹیوبز لگی ہوتی ہیں, کوما کے اندر پیشنٹس ہوتے ہیں, ان کو مشینز کے اوپر ہک کر کے رکھتے ہیں, ان کی تو جان نہیں لیتے اور نہ لینی چاہیے. حتی الامکان ڈاکٹرز کی تو کوشش ہونی چاہیے جان بچانے کی. ان کو اس سے مطلب نہیں کہ یہ باقی لوگوں کے لیے کارآمد رہے گا, یہ باقی لوگوں کے لیے ناکارہ رہے گا, یہ ہیومن ویجیٹیبل بنے گا یا یہ کوئی جینیس بنے گا, ہمیں اس سے مطلب نہیں. اسٹیون ہاکنگز کو آپ نے دیکھا ہے, ٹوٹلی پیرالائزڈ ہے, 2 انگلیاں کام کرتی ہیں اس کی صرف. تو کتنا بڑا جینیس ہے. آئنسٹائن کے بعد کہتے ہیں جو برین آیا ہے وہ اسٹیون ہاکنگز کا برین ہے. تو مار ڈالیں اس کو. عجیب ہم نے معیار بنا لیے ہیں نا فزیکل پرفیکشن کے اور مینٹل پرفیکشن کے. تو یہ بہت ہی خوبصورت, بہت اہم آیت ہے اور سوچنے کا مقام ہے, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ جو کسی بھی طرح سے انسانی جانوں کے ساتھ انوالو رہتے ہیں, ڈاکٹرز ہیں یا لائرز ہیں, اور خود ذاتی طور پہ ہمیں ذمہ داری لینی ہے اپنے اپنے اعمال کی. پھر یہ سوال ہے کہ میڈیکل MBBS میں اسلامک لاز پڑھائے جاتے ہیں, اس میں بتایا جاتا ہے کہ بچہ یا ماں کی جان کو خطرہ ہو تو ابارشن جائز ہے. اس میں ایک بات ٹھیک ہے, ایک بات ٹھیک نہیں ہے. اگر ماں کی جان کو خطرہ ہے تو ابارشن جائز ہے. بچے کی جان کو خطرہ ہے تو بچہ اپنے وقت پر خود ہی اللہ کو پیارا ہو جائے گا, ماں کیوں قتل کرے اس کو؟ دیکھیں جو اب نارمل بچوں کا عام طور پر ڈاکٹرز کہتے ہیں نا کہ خود بخود فیٹس ابارٹ ہو جائے گا, تو وہ کہتے ہیں کہ بجائے کہ آپ اپنے آپ کو اس اذیت میں مبتلا رکھیں 2 مہینے 3 مہینے اور آپ خود ابارشن کرا دیجئے. تو اس میں کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر ماں کی جان کو خطرہ نہیں, ماں اللہ کی خاطر صبر کر لے, اس لیے کہ واقعی کوئی آسان کام نہیں ہے کہ حمل قائم رکھنا اور یہ سوچنا کہ جب یہ حمل اختتام کو پہنچے گا تو گود میں بچہ بھی نہیں آئے گا. جب ماں ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے وہ تو بچے کی زندگی چاہ رہی ہوتی ہے, کپڑے سیتی ہے, چیزیں جمع کرتی ہے, اور ایک اس عورت کا تصور کیجئے کہ جو زندگی نہیں بلکہ موت کے لیے تیار ہے بچے کی, کہ میں سب تکلیف اٹھا رہی ہوں لیکن گود میں کچھ نہیں آنا. اس کا اجر آپ دیکھیں کتنا اللہ کو اس پر پیار آتا ہوگا کہ میری مخلوق کو یہ لے کر بیٹھی ہوئی ہے. تو لہذا
جو اب نارمل ہوگا بچہ وہ ابورٹ ہو جائے گا، اپنے وقت پر ابورٹ ہونے دیں. لیکن جیسے کوئی بیمار ہے، اب پتہ ہے نا ڈاکٹرز کہتے ہیں اس کا آخری اسٹیج ہے، کہہ دیتے ہیں نا کہ دیکھیں یہ فلاں ہے، اب بس ان کا انتقال ہونے والا ہے، تو کچھ چھری لے کے ان کو مار تو نہیں ڈالتا پہلے سے کہ بھئی کل تو مرنا ہی، ان کو تو آج ہی مار دو. کوئی کرتا ہے اس طرح سے؟ آخری وقت تک چاہے 90 سال عمر ہو جائے، چاہے 100 سال عمر ہو جائے، ہم الحمدللہ بزرگوں کو لے کر بیٹھے ہی رہتے ہیں. ہم آپس میں بھی نہیں کہتے کہ پتہ نہیں اب کب مریں گے، کبھی کہتے ہیں؟ ہماری روایات نہیں ہے، ہماری فطرت نہیں گوارا کرتی ان چیزوں کو. تو جیسے ان کو نہیں کرتے تو اس بیچارے بچے کو کیوں مار رہے ہیں؟ جب اللہ کا وقت آ جائے گا لکھا ہوا، اس کی جان چلی جائے گی. پیدا ہونے کے بعد بعض دفعہ مر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنے وقت پر جائیں، پہلے سے کیوں مارا جائے ان کو. ٹھیک ہے. دوسری یہ کہ جن عورتوں کے بچے سی سیکشن سے ہوتے ہیں 4 کے بعد ٹیوبلائزیشن کر دی جاتی ہے، اس لیے کہ آگے حمل ہو تو یوٹرس رپچر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس صورت میں کیا جائز ہے؟ جی ہاں، بالکل جائز ہے. ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اب پریگننٹ ہوئی تو آپ کی جان خطرے میں ہے. اور باقی یوٹرس بار بار کٹتا ہے. نارمل تو 10 بچے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جو یہ سیزیرین ہوتے ہیں اس میں تو انلمیٹڈ بچے نہیں ہو سکتے. تو ڈاکٹر بہتر جانتی ہے، اگر وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں آپ کو ٹیوبلائزیشن ہو جانا چاہیے تو کروا لیں، وہ بہتر جانتی ہے. کسی نے ابورشن کرایا اور سمجھ نہیں تھی کہ یہ غلط ہے اور اب سمجھ آئی تو کفارہ کیسے ادا کریں؟ اس میں یہ فتویٰ ابھی انہوں نے پوچھا ہے جامعہ بنوریہ سے. ان کا کہنا یہ ہے کہ 4 مہینے سے پہلے بچے میں جان نہیں پڑتی، اس کی دیت نہیں ہے، مگر ایسا کرنا گناہ ہے، اس کے لیے استغفار کرنا چاہیے. تو اگر 4 مہینے سے پہلے ابورشن کرایا ہے تو استغفار. ٹھیک ہے. جان پڑنے کے بعد نفس کاملہ کی دیت ہے. نفس کاملہ کی دیت سے کیا مطلب کہ جیسے ایک عام انسان کی دیت ہوتی ہے ایسے اس بچے کی دیت ہوگی. اس کے بارے میں غلام کا آزاد کرنا آتا ہے تو اس کا ایکویولنٹ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا ایکویولنٹ کیا ہوتا ہے. اچھا، جامع فاروقیہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ عمل کو دیکھا جاتا ہے، جنین کے گرانے کے عمل کو دیکھا جاتا ہے، اس کے مطابق سزا ہوگی. اور 4 مہینے میں بچے میں جان ڈل جاتی ہے، اس کی دیت نفس کاملہ جیسی ہو جاتی ہے. تو مطلب کیا ہے کہ 4 مہینے سے پہلے جو ہے دیت نہیں ہوگی، اور 4 مہینے گزر گئے ہیں اس کے بعد اگر ہوا ہے تو دیت دینی ہوگی. پھر پوچھنی ہے پریکاشنری میجرز کے لیے کوئی مجبوری ہونی ضروری ہے؟ مجبوری صحت کا ریزن بھی ہو سکتا ہے یا مصروفیت کا ریزن بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے پریکاشن کا آپ کو بتا دیا، اس کی کوئی خاص قسم نہیں بتائی گئی کہ کب لو اور کب مت لو، لیکن اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی پریکاشن ایسا نہ ہو کہ کنسیپشن ہو گیا ہو، فرٹیلائزیشن ہو جائے اور اس کے بعد وہ ختم ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت دی تھی کیا مخصوص انفرادی معاملہ تھا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عزل کرتے تھے اور اس زمانے میں قرآن نازل ہوتا تھا. مراد یہ ہے اگر منع ہوتا تو قرآن میں آیت آ جاتی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے. محمد یونس فیملی پلاننگ پہ جو انہوں نے چیپٹر لکھا ہے اس میں لکھتے ہیں کہ حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کو بتائے کہ تم کتنے بچے پیدا کرو. کیوں انٹرفیئر کرتی ہے حکومت؟ انڈیویجول کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں. تو پوری طرح سے نگیٹ بھی نہیں کیا ہے فیملی پلاننگ کو اور نہ اس کو پوری طرح سپورٹ کیا ہے. تو انفرادی طور پر انسان خود دیکھ لے کہ وہ کیا چاہتا ہے. تو یہ اس چیز کے اندر آتی ہے کہ جس کے بارے میں بہت زیادہ بحثیں کرنا بیکار ہے. جتنا زیادہ ہم الجھیں گے کہ کتنے بچے ایگزیکٹلی ہونے چاہیے، کتنے نہیں ہونے چاہیے، کب ہوں اور کب نہ ہوں، سختی سے سختی ہوتی چلی جائے گی. تو یہ وہ معاملات ہیں جن کے بارے میں انسان خاموشی اختیار کرے اور جائز حدود کا اس کو علم ہو کہ کن حدود کے اندر رہتے رہتے ہم یہ کام کر سکتے ہیں. وَالْآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.